دل ٹوٹ گئے اور پتہ نہیں بینچ ہوا میں معلق ہو گئے. پھر آرام سے بینچ ٹوٹ جاتا ہے اور نیا بینچ کنسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے. عمران خان کے ٹکرز آ گئے ہیں اور انہوں نے بڑا شدید جو ہے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب اس دفعہ نشانہ انہوں نے بنایا مریم نواز کو. کراچی میں ایک خاتون نتاشا تھی، آج سنا ہے کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے. ناظرین السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جناب 4 موضوعات پر ہم نے بات کرنی ہے اور چاروں موضوعات اس وقت گرما گرم موضوعات ہیں. پہلا موضوع تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آج کیا ہوا، 63A کا کیا بنا. بینچ ٹوٹ گئے، دل ٹوٹ گئے اور پتہ نہیں بینچ ہوا میں معلق ہو گئے. بینچ ٹوٹ گیا ہے تو پھر قائم کیوں ہے، اور اگر نہیں ٹوٹا تو پھر فیصلے کیوں نہیں ہو رہے، اور اگر ٹوٹ گیا ہے تو نیا بینچ کون بنائے گا. کافی گھڑمس ہے اس میں. اور اس صورتحال میں کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان خاموش رہے. عمران خان کے ٹکرز آ گئے ہیں اور انہوں نے بڑا شدید جو ہے رنج و غم کا اظہار کیا ہے کہ راولپنڈی کا جلسہ ہی کیوں نہیں ہوا، یہاں پہ وہ مار کٹائی ہوئی نہیں ہے اور آدھے سے لوگ چلے گئے. یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، یہ مزہ نہیں آیا. شروع سے لڑائی شروع کرتے ہیں. تو اب شروع سے لڑائی شروع ہوگی. علی امین گنڈاپور صاحب انہوں نے بہترین قسم کی کچھ سٹیٹمنٹ دی ہے جو ان کی شخصیت کی، ان کی سیاست کی بہترین عکاسی کرتے ہیں. اس دفعہ نشانہ انہوں نے بنایا مریم نواز کو. علی امین گنڈاپور کی ساری جو سیاست ہے زبانی کلامی ہے. جب پولیس آتی ہے تو یہ شہد کی بوتلیں لے کے بھاگ جاتے ہیں، چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ بھی کیا زبانی گولہ باری ہو رہی ہے، اس میں کوئی سبسٹنس بھی ہے کہ نہیں ہے. اور آخری موضوع جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ کراچی میں ایک خاتون نتاشا تھی اور انہوں نے نشے کی حالت میں گاڑی چلاتے ہوئے کافی راہگیروں کو جو ہے جاں بحق کر دیا تھا. اب وہ ایک بڑے خاندان کی بہو ہیں، وہ پھر راج کر رہی تھی جیل میں. پھر وی نیوز نے خبر دی کہ یہ تو راج کر رہی ہیں، تو ان کا راج تھوڑا سا کم ہوا. آج سنا ہے کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے. حالانکہ پہلے یہ سنا تھا کہ انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا کہ انہوں نے نشے کی حالت میں گاڑی چلائی تھی. اگر ان کی ضمانت ہو سکتی ہے تو پھر ساروں نے شہد کی بوتلیں پی کے ہی گاڑیاں چلانی ہیں، کیونکہ انصاف کا معیار یہی ہے. سب سے پہلے وسیم بھائی صاحب بتا دیں کہ آج سپریم کورٹ کے بینچ میں ہوا کیا. بینچ ہے یا بینچ ٹوٹ گیا؟ جیسے گھنگرو ٹوٹ جاتے ہیں نا ویسے بینچ. جی بالکل عمار صاحب، جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے نا اس میں جان بوجھ کے ایک ایسا کنفیوژن رکھی گئی ہے. جسٹس منیب اختر جو اس بینچ کے 5ویں رکن تھے، 5 رکنی بینچ تھا جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں، 63A کو جو فیصلہ سپریم کورٹ کا جولائی 2022 میں ہوا تھا اس کو ریویو کرنے کے لیے. اچھا، وہ جو ریویو کا بینچ بنایا گیا تھا اس میں جسٹس منیب اختر وہ ہیں جنہوں نے وہ پرانا فیصلہ لکھا تھا. اس فیصلے پہ اتنی تنقید ہوتی ہے پاکستان میں کہ وہ فیصلہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف تھا کہ جی 63A کے تحت جو شخص پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا نہ صرف وہ ڈسکوالیفائی ہوگا بلکہ وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا اور اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو ووٹ اگر کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی کیوں ہوگا؟ اس نے تو کوئی ڈیفیکشن ہی نہیں کی. خیر، اس پہ نظر ثانی ہونی تھی اور اس نظر ثانی کی اہمیت یہ ہے کہ اگر وہ ہو جاتی ہے تو آئندہ آئینی ترمیم کا راستہ صاف ہو سکتا تھا. تو آج انہوں نے جناب وہ بینچ سے نکلے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، بینچ سے نکلے بھی نہیں ہیں اور انہوں نے کہا میں بینچ میں بیٹھوں گا نہیں. میں معذرت نہیں کی بینچ سننے سے، میں بیٹھوں گا نہیں. لیکن یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کا یہ جو پروسیس ہے جو بینچ بنانے کا، اس کے حوالے سے فل کورٹ نہ سماعت کر لے، اور لمبا چوڑا خط لکھا ہے انہوں نے. تو اب بات یہ ہے کہ قاضی صاحب نے ان کو کہا آج میں منانے کی کوشش کروں گا اور کل دوبارہ بینچ بٹھائیں گے. اب قاضی صاحب کے پاس بھی ٹائم تھوڑا ہے، اکتوبر آ گیا ہے، اکتوبر کے 25-26 تاریخ کو وہ جا رہے ہیں. تو اب اس کے بعد قاضی صاحب نے اب فیصلہ کرنا تھا اور جسٹس منیب صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس فیصلے کو ڈیلے کیا جائے. تو وہ تاخیری حربہ استعمال کیا اور انہیں اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا. اور ساتھ ساتھ بیٹھنے سے انکار کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ بینچ میں آتے اور کہتے میں معذرت کر رہا ہوں سننے سے. پھر آرام سے بینچ ٹوٹ جاتا اور نیا بینچ کنسٹیٹیوٹ ہو جاتا. انہوں نے کہا نہیں میں معذرت نہیں کر رہا، میں تب تک نہیں بیٹھ رہا جب تک وہ نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے اب قاضی فائز صاحب کی کورٹ میں بال ہے، کیا کرتے ہیں وہ؟ کیا وہ ان کا انتظار کرتے رہیں گے ہمیشہ اور ساری شرطیں ان کی پوری کریں گے، یا پھر
کل دوبارہ بینچ کی تشکیل دے کے دوبارہ سے سماج یار اصل میں نا مسئلہ جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہے، چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ یہ جو قانون آئین پہ عمل کرتے ہیں نا، اگر وہ مثال رکھتے سامنے اپنی ثاقب نثار کی یا بندیال صاحب کی تو بینچ یوں ٹوٹتے، بینچ یوں بنتے، جو دل کرتا جاری ڈالتے، جو دل کرتا نکالتے، چاہتے تو ڈیم فنڈ کے لیے پیسے جمع کرتے، جو مرضی کرتے۔ لیکن چونکہ قاضی صاحب قانون آئین کی بات کرتے ہیں لہٰذا ان کو لوگ ان آئینی لکونز میں پھنسا لیتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے آج نہیں تو کل فیصلہ ہو جائے گا اور اس میں کوئی نہ کوئی صورت بہتر نکلے، یعنی محاورتاً ہاں اسی ہفتے میں شاید کوئی فیصلہ امکان ہے اس میں ہو جائے اور بینچ دوبارہ تشکیل دے دے۔ اب جناب آتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ نہیں آپ بتائیں نا، آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے، عمران خان صاحب کیا کر جا رہے ہیں اب؟ عمران خان صاحب نے جناب کمال کیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے آج بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی کس بندے نے راولپنڈی احتجاج روک دیا تھا، مؤخر کیا تھا، ان کو بتایا کہ بیرسٹر گور نے، انہوں نے کہا بیرسٹر گور بزدل آدمی ہے، نکالو اسے پارٹی سے باہر۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ لوگوں نے بہت برہمی کا اظہار کیا، ان میسنجر تھے جی اعظم سواتی، ان پہ بھی برہمی کا اظہار کیا، آپ کو بھیجا گیا صفائیاں دینے کے لیے، آپ آئے میرے پاس آئے، بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا صحیح کر کے آپ لوگوں نے احتجاج نہیں کیا، مزہ نہیں آیا، وہی بات جو آپ کہہ رہے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے، اب ڈی چوک جانا ہے آپ نے، چاہے 2 دن لگیں آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے اور ڈی چوک میں جا کے کرنا ہے۔ یعنی علی امین گنڈا پور پہ بھی ایک لحاظ سے تنقید تھی کہ بھائی شام ہو گئی تمہاری، ٹائم نہیں پہنچا تو ادھر ہی کر لیا۔ اور اس وقت کیا کہا تھا علی امین گنڈا پور نے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے جہاں پہنچ جاؤ ادھر ہی جلسہ ختم کر دو۔ وسیم بھائی صاحب میں نا یہ ہر روز کی ٹکر دیکھ کے، ہر روز کے احتجاج دیکھ کے ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس ملک میں امن کیسے ہو سکتا ہے۔ عمران خان جیل میں قید ہیں، اس جیل میں ان کے پاس ایک ہی ٹی وی ہے ان کے کمرے میں، اس کے اوپر نا کوئی ایک ایسا چینل چلا دیں جہاں پہ اس طرح کی خبریں چلیں کہ خدا نخواستہ پاکستان میں آگ لگ گئی ہے، پاکستان سری لنکا بن گیا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، حکومت زمین پہ گر گئی ہے، اور جو سپریم کورٹ ہے اس کے آپس میں لوگ دست و گریبان ہو گئے ہیں، سڑکوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ عمارتوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ خبریں عمران خان تک پہنچیں تو شاید عمران خان کے سینے میں ٹھنڈ پڑے اور وہ یہ احتجاج روک دے۔ لیکن جیسے جیسے ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ معیشت میں بہتری ہو رہی ہے، IMF سے معاہدہ ہو گیا ہے، اکانومی تھوڑی سی بہتر ہونے لگی ہے، مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے، شہباز شریف کی انٹرنیشنل لیول پہ جو پذیرائی ہو رہی ہے، تو پھر انہیں غصہ چڑھتا ہے، وہ سارا ملک جو ہے اس کو آگ لگانے کے درپے ہو ساتھ جاتا ساتھ ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ اسلام آباد میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO سمٹ ہو رہی ہے، اور یہ بہت بڑی سمٹ ہے۔ یہ 2012 کے بعد پاکستان میں جو انٹرنیشنل گیدرنگ ہے سب سے بڑی گیدرنگ ہے۔ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے عمران خان چائنا کے پرائم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے سربراہان بھی آ رہے ہیں پاکستان میں۔ پاکستان کے لیے گلوبل 15 سے 16 اکتوبر کو جو SCO سمٹ ہو رہی ہے، پاکستان کے لیے ایک گلوبل سطح پر ایک لیڈرشپ کا ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے عمران خان کے لیے، اس لیے کہ پہلے بھی چائنا کے صدر نے آنا تھا، 2014 کا دھرنا کیا، پھر اس کے بعد پاکستانیوں کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی ذرا امن کا پیغام ہوتا ہے، کوئی چیز بہتر ہونے لگتی ہے، کوئی بیرون ملک ہماری پذیرائی ہوتی ہے، یہ وہ مناظر دنیا بھیجتے ہیں کہ یہاں لاٹھی چارج ہو رہا ہے، عورتوں کے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، یہاں تانوں کو جلایا جا رہا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں، تو یہ تو بڑی آئیڈیل اپرچونٹی ہوگی۔ اور بلکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو عمران خان کے آج ٹکر ہے وہ SCO کانفرنس کے بلڈ اپ کے لیے ہے سارا۔ SCO کانفرنس کیا اس سے پہلے آپ کو پتا چینی صدر کا دورہ تھا 2014 میں کرنے میں، پھر نے کہا تھا وہ جھوٹو چینی کے صدر نے تو آنا ہی نہیں تھا، بعد میں آ گیا۔ ہاں وہ تو پھر کہتے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں، عمران خان سے سبق سیکھا ہے نا تو علی امین گنڈا پور نے سیکھا ہے، اور بہترین سبق سیکھا ہے۔ انہوں نے بھی جتنے فائر کیے نا وہ سارے زبانی کلامی، وہ جب KP سے نکلتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کم از کم یہ KPK کے کولمبس ہیں اور دنیا فتح کر کے ہی آئیں گے، لیکن یہ وہاں پر آدھے راستے میں واپس چلے جاتے ہیں، برہان انٹرچینج سے آگے کولمبس رک جاتا ہے، اور یہ صرف زبانی۔ اب مریم نواز کے خلاف کچھ عرصے سے ہرزہ سرائی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آج کوئی بیان آیا کہ جی خواتین صرف خاتون مریم نواز ہی ہیں اور ہماری خواتین کی دفعہ کہاں تھے۔ مجھے ویسے بڑا دکھ ہوتا ہے یار KPK کے عوام پر۔ KPK میں بہت پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، نوجوان ہیں، جن کی خواہش ہوگی ترقی کریں، جن کی خواہش ہوگی کہ یونیورسٹی
یونیورسٹیوں میں جائیں, اسکالرشپ حاصل کریں, کے پی کے کا نام, اپنے خاندان کا نام روشن کریں, تعلیم کے میدان میں کوئی کارنامے کریں, صنعت و حرفت کے میدان میں کوئی کارنامہ. لیکن جس طرح کے لوگ وہاں پر مسلط کیے گئے ہیں وہ نوجوان یہ سوچ نہیں سکتا. آپ اس کو دیکھیں صرف درنے کی فکر. کہ مریم نواز اسکالرشپ کا اعلان کیا, ہنر مند اسکالرشپ, بڑی اچھی چیز ہے کہ کوئی غریب لوگ ہیں, اسپیشل لوگ ہیں, یتیم ہیں, جن جو پروٹیکٹڈ کیٹیگریز ہیں, جن کے لوگ نہیں پڑھ سکتے, صرف وہ ڈریم ہوتا ہے, بہت بڑی بات ہے یہ کیا ہے. اس کے علاوہ جو اسکیمز لائی ہیں, مختلف سولر کی اسکیم لائے ہیں, دوسری اسکیمز لائے ہیں, میرے خیال میں اس سائڈ پہ فوکس نہیں کیا جا رہا. کے پی کے لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار ہمیں یہ ہے کہ بس بندوقیں اٹھانی ہیں, کریانیں اٹھانی ہیں اور پھر نکل جانا. یہ بڑی زیادتی ہے کے پی کے. اپنے عوام کے لیے کچھ کرنا ہے بھی نہیں ہے کیا؟ کے پی کے سڑکیں کس نے بنانی ہیں, نالیاں کس نے بنانی ہیں, یہ ان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کس نے بہتر کرنا ہے, ہیلتھ کس نے بہتر کرنا ہے, بس فتح کرنا ہے برہان انٹرچینج. ہاں, مجھے یوں لگتا ہے یہ کے پی کے نوجوانوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, مثبت سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ ان سب کو علی امین جیسی طرح ٹیگ کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ یہ حرکتیں کر رہا ہے. اور یہ مطلب گلی میں جو آوارہ لوفر سے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن باقی صوبوں میں بھی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے. ابھی آپ یہ دیکھ لیجیے, نتاشا کا کیس دیکھ لیجیے, اب ان کو کیسے ضمانت مل گئی بتائیں آپ ذرا ہمیں. دیکھیں جی, ان کو ضمانت مل گئی, ان کو اس سے پچھلے کیس میں آپ کو پتہ ہے دیت کا وہ ہو گیا تھا اور دیت کے ساتھ ڈیل ہو گئی تھی ان کی. جو انہوں نے قتل کیا ہے ایک بوڑھے باپ کو 60 سالہ اور ایک اس کی بیٹی کو جو کہ پرومسنگ قسم کی ینگ وہ تھیں, ایک اسٹوڈنٹ تھیں, 2 AA کر رہی تھیں, اپنے خاندان کو کچھ پالنا چاہ رہی تھیں, اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی تھیں. ان کے ڈریمز کو تباہ کیا انہوں نے اور اس نشے میں, اپنے ڈرگز کے نشے میں گاڑی چلا رہی تھیں جو کہ آئس ثابت ہوئی ہے. مطلب ہم اپنے آپ سے نہیں کہہ رہے, ان کے یورین سیمپل میں آئی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جس طرح کی وہاں پہ حرکتیں کی کہ میں دیکھ لوں گی, جس طرح ان کی باڈی لینگویج, اس سے پتہ لگتا تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو جیل میں ان کی صورتحال تھی کہ وہ رات کو روز گھر چلی جاتی تھیں. جیل میں وہ ایک دن بھی اس وارڈ میں نہیں رہیں بلکہ وہ اپنے گھر چلی جاتی تھیں. وہاں پر بھی جب میڈیا کو لے کے جایا گیا تو وہاں پہ ایک گھنٹے کے لیے ان کو وہاں پہ لایا گیا, کچھ لمحوں کے لیے, اور ویڈیو بنائی اور پھر واپس ان کو لے جایا گیا. یعنی کہ وہ مہارانی کی طرح وہاں پہ بھی رہی ہیں. پھر آج ان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے جی کہ اس کیس میں بھی جو ان کا نشے میں ڈرائیونگ تھا. حالانکہ اس حوالے سے اس سے پہلے وہ بیان دے چکی تھیں کہ پولیس نے کہا ہے کہ تفتیشی بیان میں وہ اعتراف جرم بھی کر چکی ہیں کہ وہ نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کری تھی. تو اس ملک میں پھر کیا ہوگا؟ اور اس میں آپ دیکھیے کہ نشے کی مقدار اتنی زیادہ ان کے بلڈ میں اور سیمپل میں ملی کہ پولیس نے جو چالاکی کی کہ ان کا سیمپل جو ہے 24 آورز کے بعد لیا. 24 آورز تک جسم سے جو بھی نشہ ہو وہ فلش ہو جاتا ہے, لیکن 24 آورز کے بعد بھی جو میڈیکل رپورٹ آئی اس میں بھی ان آئس کے اثرات ذرات ملے تھے. تو اس سب کے باوجود اگر نشے میں گاڑی چلا کے لوگ مارنے پر ضمانت ہو جاتی ہے تو سب نے ہاتھ میں شاید کی بوتلیں پکڑنی ہیں اور مہنگی مہنگی گاڑیاں پکڑنی ہیں اور پھر لوگوں کو مارتے جانا ہے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.